السلام علیکم ناظرین، طارق شہزاد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہمارے ساتھ سجاول خان گرمانی صاحب بھی موجود ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے حالات و واقعات جو ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عدم برداشت کے رویے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ سجاول صاحب اس حوالے سے دیکھیے، آپ جیلوں میں ہم دیکھتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں، اور جو کچہریوں کے اندر جو کیسز آ رہے ہیں اور جو گھروں میں ناچاکیاں ہیں، یہاں تک کہ طلاق کے کیسز کی اتنی بڑھتی ہوئی شرح، میں سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت اس میں شاید بڑا ہو۔ بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی۔ تو حضرت علی پاک کا قول ہے نہج البلاغہ خطبات علی میں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور عقل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور عقل کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جاہل کی بات پر خاموش ہو جانا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جاہل کی بات پر خاموش ہو جانا بجائے اس کے کہ آپ بڑھ چڑھ کے رد عمل دیں۔ ہاں، یہیں پہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی، تو دانشور لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو دانشوری باتیں یاد آ علم گئی۔ کسی کی میراث نہیں ہے۔ علم کے راستے میں یہ دیکھیے نا، یہ علم کے راستے میں تو انسان کی ہڈیاں کر جائیں تو کیا ہے، خواہش کس طرح سے چھوٹ۔ جی پلیز۔ تقریباً کوئی 400 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ ارسطو سائنسدان تھا، وہ تو بچہ سر جانتا ہے، فلسفی بڑا معروف ہے۔ ہاں، اس کا ایک شاگرد تھا سقراط۔ سقراط، ان کا ایک عقل کے نام سے سکول تھا، لائزیم کے نام سے۔ لائزیم آج کل کافی لائزیم لائسٹف کے نام سے سکول۔ بالکل۔ تو اس میں جو سب سے ان کا بڑا مین پہلا قانون تھا وہ یہ تھا برداشت۔ جو چیز سب سے پہلے سکھائی جاتی تھی وہ تھی برداشت۔ یعنی اس کے مدرسے میں برداشت جو ہے وہ سب سے بڑی سکھائی جانے والی چیز۔ بالکل بالکل۔ اور اگر وہاں پہ ایک آواز بولنے کی، جس طرح کلاس کے اندر بچے بولتے ہیں، بولنے کی ایک محدود حد رکھی گئی تھی، اگر اس سے اوپر بھی بولتا تو اس بچے کو سکول سے نکال دیا جاتا تھا۔ کیا کہنے ہیں، یہ ہے تربیت سماج کی، معاشرے کی، جو 400 سال پہلے یونان میں دی جا رہی تھی۔ واہ، قبل مسیح کے 400 سال پہلے ایسے بڑے دانشور ادارے۔ طارق صاحب، اس میں جو بچوں کو تربیت دی جاتی تھی نا، وہ تھی کہ تحمل اور غور و فکر سے بات کریں اور اس کو جواب دیں۔ واہ، اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں، ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ طارق صاحب دیکھیں، سقراط کا ایک فلسفہ تھا، فلسفی آدمی تو تھا، تو کوئی شک نہیں کہ اختلاف کرنا۔ دانشور آدمی ہیں آپ طارق صاحب، اس پہ تھوڑا سا میری بات پہ توجہ کیجیے گا کہ اختلاف کرنا یا مکالمہ کرنا یہ منطق اور دلیل کو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ بالکل، کیا بات، کیا کہنے۔ ٹھیک ہے، منطق اور دلیل کو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، اور ہمارا معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ دیکھ لیں، اگر وہ منطق اور دلیل کو پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ معاشرہ سارا آسمانوں کو چھوئے گا۔ واہ 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 واہ، یعنی کہ سقراط نے اپنے لائزیم کے اندر یہ جو اس کا یہ اصول ہے وہ یہ بتاتا ہے، آسانی کے لیے بتاتا ہوں، کہ یہ جو اختلاف کرنا، مکالمہ کرنا، یہ صرف اس بندے کا حق ہونا چاہیے سماج اور سوسائٹی کے اندر جو علم منطق یا دلیل کو جانتا ہے، یعنی دوسرے کسی کا حق نہیں کسی کا۔ دیکھیں نا سر، اگر منطق اور اختلاف اگر آپ کے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو معاشرہ تباہ ہی ہوگا سر۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے سماج میں یا دلیل کا جو کانسیپٹ ہے یہ جاہل آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تو انسانی حقوق کی، مساوات کی، ایکوالٹی کی، اور جو ہم بات کرتے ہیں ایکوالٹی آف دی مینس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ سر اگر آپ کا معاشرہ جاہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو معاشرہ تباہ ہی ہوگا۔ تو پھر جناب آپ دیکھ لیجیے اوپر، اس کے حوالے سے میں ایک بات اپنے ناظرین کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہماری تہذیب جو ہے خاص طور پر پنجاب، چاہے لندہ پنجاب یا چڑھدا پنجاب جس کو آج کل بڑا معروف ہے یہ دو ٹرمینالوجی اصطلاحات، تو بھولو پہلوان کے نام سے ایک ایسے مشہور زمانہ پہلوان گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا؟ جی بالکل سنا۔ تو بھولو پہلوان رستم زمان تھے۔ ہاں، رستم زمان تھے وہ، بالکل ایسے ہی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ بازار سے گجرا والے بازار تنگ سنگ سے گلیاں، شیرا والا گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے نا کسی نے وہ ترازو نہیں ہوتا، ترکڑی جس کو کہتے ہیں پہلے والا، اس میں سے پتھر کو 2-4 کلو اٹھایا اور دے مارا ان کے سر پہ۔ اب وہ جو پہلوان ٹائپ آدمی، سفید سا کرتا پہنا ہوا، نیچے انہوں نے وہ لاچا سے پہنا ہوا، اب وہ جب وہ خون آیا تو بڑا ایک ماحول ایسا بن گیا، سب نے راستے میں پوچھا
تو خیر وہ خاموش ہو کے چلے گئے وہاں, کسی کو کچھ نہیں. اور جو مارنے والا تھا وہ تیلا سا بندہ تھا بالکل ایسے, اچھا مطلب اسے کہے نا تیلا پہلوان پٹھا چڑھتا سورج, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب وہ جناب کھاڑے میں بھی شیرا والا کھاڑا جو لوگوں نے پہنچ جی, مطلب اتنا چھوٹا سا بندہ آ کے آپ کو اس نے پتھر اٹھا کے مار دیا. آپ نے زبسکو پہلوان جیسے پہلوان رشین آپ نے پہلوان کہا کچھ نہیں ہے, آپ اسے ٹپکا دیتے تو کیا. جی جی زبسکو پہلوان کو جس بندے نے زیر کیا تھا اس وقت رشیا کا بڑا پہلوان. تو وہ جب سب لوگوں نے بار بار بات کی تو اس نے کہا یار بات سنو, وہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ اے جڑا میں جو اس وقت بھولا پہلوان ہے نا, بھولو پہلوان کو یہ مار لوگوں کو مار کے میں پہلوان نہیں بنا, بلکہ میں کھاڑے میں مار برداشت کر کے تو میں پہلوان بنا. یہ نہیں کہ ریسلنگ کا جو فارمولہ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ جتنی برداشت آپ کے اندر ہوگی اتنا بڑا پلیئر بنیں گے, اتنا اسٹیمنا بنے گا. برداشت ہوگی آپ کے اندر, تحمل ہوگا آپ کے اندر, وہ طاقت اتنی بڑھے گی, آپ مضبوط ہوں گے. تو سوسائٹی کے اندر اگر طاقت برداشت کی ختم ہو جائے گی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ جھگڑے کریں گے, پستول نکالیں گے ایک دوسرے کو. سر کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں, پراپرٹی کی فیلڈ اٹھا لیں. جی آپ دیکھ لیجیے سر پراپرٹی کی فیلڈ اٹھا لیں. جب تک ہمارے اگر انویسٹر ہیں, کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے, جب تک ڈیل نہیں ہوگی, انویسٹر کے اندر برداشت نہیں ہوگی, تو بھئی حالات اونچ نیچ آنی ہے. پھر پیسے لگا کے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. آپ نے کہیں گے جناب میں آج پلاٹ خریدوں, فیز 8 ایکسٹینشن میں خریدوں, میں جناب سیکٹر پی میں خریدوں, 10 مرلے کا پلاٹ خریدوں, 2.5 کروڑ روپے کی میں انویسٹمنٹ کروں اور 2.25 کروڑ کی انویسٹمنٹ کروں, اور مجھے 4 مہینے کے بعد اس میں 50 لاکھ روپے آ جاتے, بھائی یہ دیوانے کا خواب ہے کچھ اندر. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی لاس ہو گیا تو اس کو بھی برداشت کرنا. دیکھیے کاروبار کا حصہ ہے. آپ دیکھیے زندگی جو ہے وہ اس میں انسان جو ہے وہ اصل میں تو آپ نے جانا ہے واقعی ہے کہ مسئلے زندگی گزارنے کے بہانے تمناؤں میں جایا گیا ہوں, کھلونے دیکھے بہلایا گیا ہوں, تو یہ کاروبار میں نقصان وغیرہ یہ زندگی کا حصہ. لیکن بالکل دل چھوٹا کر لینا اس کے اوپر بھی میں نے دیکھا ان دنوں میں مایوسی ہے. بھائی پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے. آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دے چکے, آپ اس سعادت ایسوسیٹس کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ ہم یہ ساری گفتگو کرتے ہیں, یا ہم اس حوالے سے لوگوں کو جو اویئرنیس دیتے ہیں, تو پازیٹیوٹی کتنی ضروری ہے اور برداشت کتنی ضروری ہے اور رویوں میں برداشت کتنی ضروری ہے, اس پہ پلیز اپنے کلوزنگ ریمارکس. جی طارق صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک معاشرے میں اندر برداشت نہیں ہوگی تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. جی بالکل, اسی برداشت اور تقویت کے اس پیغام کے ساتھ سلامت رہیے. اپنے اندر, اپنے گھروں میں, اپنے ماحول میں برداشت کے فروغ دیجیے ماحول کو. سعادت ایسوسیٹس کے اسی پیغام کے ساتھ جناب سجاول خان گرمانی کے ساتھ طارق شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. آئندہ نئے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن اور ایک نئی بحث کے ساتھ حاضر ہوگے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.